ابھی جو موجودہ زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اپنے آپ کو آپ نے مضبوط نہیں کیا، اپنے آپ کو آپ نے طاقتور نہیں کیا، تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو لے ہی جائے گا۔ جب زمانہ طوفان کا ہو، جب زمانہ سیلاب کا ہو، جو علاقہ ڈوبنے والا ہو، اس علاقے میں اگر دریا کے اندر، تالاب کے اندر اگر آپ اپنے بچے کو تیراکی سیکھے بغیر ڈالتے ہیں تو آپ ظالم ماں باپ ہیں جس نے اپنے بچے کو ڈبونا چاہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھائے بغیر اسکول کالج بھیجتے ہیں وہ اپنے بچے کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے بچے نے تیرنا سیکھا نہیں ہے، آپ کے بچے کو یہ شعور نہیں ہے کہ اگر گاندھی جی کا فوٹو ڈال دیا گیا، ہم گاندھی جی کا احترام کرتے ہیں، ملک کے لیے ان کی قربانی ہے، اس کا سمان ہمارے دل کے اندر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ گاندھی جی کی فوٹو ڈال کر کے ہم پھول ڈال کر ہی اس کا سمان کریں۔ یہ ہمارا طریقہ کم سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے یہ کہنے کے پوزیشن میں ہو کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی کے آدر کرنے کا، کسی کی عزت کرنے کا اور کسی کے سمان کرنے کا یہ طریقہ ہمارے ہندو بھائیوں کیا چلتا ہے، ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ اسکول میں کالج ہو، میں قطعاً نہیں کہتا ہوں کہ اسکول کالج نہیں جائیے، ضرور جائیے اسکول، ضرور جائیے کالج، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ کوئی اس کے ایمان کا سودا نہیں کر سکے۔ آپ اگر ماں ہیں اور آپ اگر باپ ہیں تو ماں باپ کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا وقار ہوتا ہے، شاید آپ اپنی زبان سے ان کو نہ سکھا پائیں، لیکن اگر آپ دینی اداروں میں رکھتے ہیں جہاں پر ماں باپ کی عظمت، ان کے تقدس کو سکھایا جاتا ہے، وہ بچی ہو ان کے سر سے کوئی آنچل اگر چھیننے کی کوشش کرے گا تو بچی کہے گی میں اپنے باپ کی آن بان شان ہوں، تم میرے سر سے دوپٹہ نہیں اتار سکتے۔ یہ نوجوان یہ کہے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن میری وجہ سے میرے باپ کی پگڑی اچھلے اور میرے باپ کا سر جھکے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ علماء کرام سکھائیں گے، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسے اداروں میں بھیجیے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے کہتا ہوں اگر آپ نے کریم خریدا ہے اور کریم کو چہرے کے بجائے طلبہ میں لگاتے ہیں تو آپ ایک بیوقوف عورت ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہو کائنات کی سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے، اگر قرآن مجید چھوڑ کر اگر انگریزی پڑھتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، ایم اے اور بی اے کرتے ہیں تو آپ وہ آدمی ہیں جو اپنے چہرے کو چمکانے کے بجائے اپنے تلوے کے اندر کریم لگا رہے ہیں۔ کتنا بیوقوف انسان ہوگا۔ زبان تو اس کی کہہ رہی ہے کہ کائنات کی سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن اپنی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے کائنات میں سب سے اچھی، سب سے متبرک اور سب سے کامیاب شخصیت کا نام بتاؤ، وہ کہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بدقسمت مسلمان کی زبان کی حد تک یہ بات ہے، اگر واقعی اس کے دل میں یہ بات ہوتی تو وہ مسلمان اپنی اولاد کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ان کا دیوانہ بنانے کی کوشش کرتا۔ اس لیے اٹھیے، موجودہ زمانہ آپ کو للکار رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے۔ ہمیں عورتیں یہاں پر ہے، اس لیے میں کہوں علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، پوچھ لیجئے جب تک نبوت کا سلسلہ باقی تھا صرف مرد نبی بن سکتے تھے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب نبی والا کام کون کرے گا؟ کیا کوئی علماء کرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا کام کرنے کے لیے اب صرف مرد خاص ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی؟ اب ختم نبوت کے طفیل میں عورتوں کو یہ کام ملا ہے وہ بہترین داعیہ بنے، بہترین مبلغہ بنے اور اپنے اندر ایمان کی اور قرآن کی طاقت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داری دی تھی۔ ایک ذمہ داری تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو پکارو۔
दूसरी जिम्मेदारी थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फअंज़िर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कमली ओढ़ने वाले, उठिए और लोगों को डराइए। यारा मेरी माँ, मेरी बहनों, मुसल्ला पर सजदा, सर झुकाइए और अल्लाह ताला से मांगिए, ऐ अल्लाह आपके दीन की अजमत के लिए और आपके दीन की सरबुलंदी के लिए और आपके कुरान का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐ अल्लाह मुझे इसके लिए कबूल कीजिए और मेरी औलाद को कबूल कीजिए। औरतों का दिल बड़ा नाजुक होता है, उनकी आंखों से बहुत जल्दी आंसू बह पड़ते हैं। जिस दिल की वो किस्मत गम सहना, अनमोल है वो दिल क्या कहना, जिस आंख से आंसू बहते हैं उस आंख की कीमत होती है। औरतों का दिल फैल जाता है, उसकी आंखें बह पड़ती है और अल्लाह को यही तो अदा बहुत पसंद है। जाइए मुसल्ला पर अपना सर रखिए, अपना सर पटकिए। आप चंद लम्हों में अगर मर्द को मोड़ सकते हैं और उसका रुख चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो आपका अंदाज तो ऐसा है कि अल्लाह ताला को तड़प करके कुछ कह दीजिएगा, अल्लाह जरूर इसको मानेगा। आप तो कहते हैं मेरे बच्चे, सबका घर बन गया, सबकी दीवारें पुख्ता हो गई, सबके घर में टाइल्स और मार्बल लग गया। बेटे को जब इस तरह की बातें करते हैं, बेटा घर बनाने में लग जाता है। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की माँ की तरह बनिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की माँ ने कहा, बेटा मेरी चाहत ये है कि इस लाल किले पर से अंग्रेज का झंडा नीचे उतरे और हिंदुस्तान का तिरंगा ऊपर जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, अगर ये हिंदुस्तान आजाद होता है तो ठीक है, अगर जिंदगी में आजाद नहीं हो पाता हिंदुस्तान, मेरी माँ की तमन्ना अगर मैं पूरी नहीं कर सकता, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी कब्र नहीं बनेगी। बेशक एक माँ की तमन्ना के लिए इतना कुछ किया। अगर आप तमन्ना जाहिर कीजिए, मौलाना, बहुत सारे मौलाना आपसे चंदा मांगते हैं, उनका हक है कि चंदा मांगे। इसलिए कि मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, तो कंपनी क्यों नहीं चला सकता हूँ भाई? कारखाना क्यों नहीं चला सकता हूँ भाई? पैसे क्यों नहीं कमा सकता हूँ? हमने पैसे को लात मारी हुई है कौम के नौनहालों को और छोटे छोटे बच्चों की खिदमत के लिए। लिहाजा आपका हक बनता है कि आप इन इदारों का ताउन करें जो आपके बच्चे को कामयाब बनाना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि अल्लाह के दीन में अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो अल्लाह के दीन पर एक आध औलाद को भी खर्च कीजिए, लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, आजाद कर दीजिए कि जा बेटा, तुझसे मुझे दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो दीन का काम कर। अगर ये काम कर लेते हैं तो आज का जलसा इंशाअल्लाह आपके लिए एक तारीखी जलसा साबित होगा। औरतों को कभी कमजोर बनने की, कम हिम्मत बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने बहुत सारी खूबियों से आपको नवाजा है, उन खूबियों को पहचानिए। इंशाअल्लाह जमाना जो हालात करवट ले रहे हैं, इन हालात में जरूरत इस बात की है कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ उठिए, कुरान मजीद को अपना रहनुमा बनाइए, अपने दिल को पिघलाइए और कुरान मजीद के मैसेज के मुताबिक उसको ढालिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तरक्की देगा।